ومن آبائہم وذریتہم واخوانہم، اور اسی طرح ان کے آبا میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے چنے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ان کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اصل میں جو بات سمجھائی ہے وہ کیا ہے، اس کی تاریخ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے، اس میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں آئی ہے، تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس کے اندر جو ہے کنسسٹنسی ہے، یہ ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ شرک اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہا ہے، اس کی نئی سے نئی تہذیبیں وجود میں آتی رہی ہیں اور مٹتی رہی ہیں، لیکن توحید ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ یہاں بات کہنے کا مطلب کیا ہے، توحید کو اب بھی کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ نہیں مان رہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اس سے دلیل پکڑیں کہ آج بھی ختم نہیں ہو سکتی جس زمانے میں ہم موجود ہیں، کیونکہ تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے کہ توحید کا راستہ برقرار رہتا ہے، باقی مٹتے ہیں۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ اس سے نوازتا ہے جس کو چلاتا ہے اس پر جس کو چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ لوگ شرک پر کاربند ہوتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، جو انہوں نے اعمال کیے تھے وہ ان سے گم اکارت چلے جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اب یہ وہ بات نکالی ہے، اگر اس کا یہ مکے والے انکار کریں گے، سلسلہ نہیں رکے گا ان کا انکار کرنے سے، اگر انہوں نے اس کا انکار کیا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو اس ہدایت کا ہم حامل بنا دیں گے ایک ایسی قوم کو، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس کا انکار نہیں کرے گی، قدر کرے گی اس کی۔ اصل میں وہ مدینہ ہے نا، مکے سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ آپ تشریف لائیں، اس کی آپ امید ہے۔ آج اگر امت مسلمہ قرآن کی طرف واپس نہیں آتی، ہو سکتا ہے سارے سزا سے دوچار ہوں، ہدایت پھر بھی نہیں مٹے گی، وہ ہو سکتا ہے اللہ چائنیز کو، جاپنیز کو، کسی اور قوم کو اس کی ہدایت دے دے، ہندوؤں کو دے دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت پر گامزن کیا۔ اے نبی، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ اصل میں یہ ہے وہ بات کہ جو سابقہ احکام ہیں ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر حکم آپ کو دے دے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرما دیجئے کہ یہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کر رہا، اس سے میرا مالی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن، یہ ہدایت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اصل میں شرک کا اصل سبب بھی معرفت کی کمی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان نہ سکنا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، مطلب ایک خیال انہوں نے پیش کیا کہ اللہ نے تو کبھی تاریخ میں انسان کسی کے اوپر کوئی کتاب اتاری ہی نہیں ہے، اللہ کا پیغام کبھی کسی انسان کے پاس نہیں آیا۔ قل، ان سے کہیے، یعنی یہ اصل میں اہل کتاب پٹیاں پڑھا رہے ہیں مشرکین کو۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو جو موسیٰ کتاب لے کے آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ نورم و ہدی للناس، جو نور بھی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم نے ورق کر کے کچھ دکھایا ہے، لوگوں کو ظاہر کیا ہے اور اکثر کو چھپایا ہے۔ ورق کر دیے، اس سے بکھرے کر دیے، کچھ حصے دکھائے، باقی حصے چھپا لیے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھائے گئے ہو اللہ کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ تم بھی، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے آبا بھی نہیں جانتے تھے۔ کس نے سکھایا یہ سب تمہیں؟ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے کہ اللہ نے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مستی میں، یہ اپنی کھیل میں لگے رہیں، اسی میں جو ہے وہ شغل میں، خرافات میں الجھے رہیں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے قرآن، انزلناہ، ہم نے اتاری ہے، مبارکن، بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کیوں اتاری؟ تاکہ آپ بستیوں کی ماں کو، یعنی مرکزی بستی جو ہے مکہ، اس کو آپ خبردار کر دیں۔ وَمَنْ خَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جہاں بنی اسماعیل، جس اہل عرب جہاں آباد ہیں، ان کو آپ خبردار کر دیں، بنفس نفسی، خود۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کا کچھ خوف ہوگا تو اس کتاب کو تسلیم کریں گے۔
وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے جو ایسے لوگ ہیں وہ اس کتاب کو ماننے کے لیے انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی کتاب اس کے اللہ کا پیغام نہ ہو، ویسے کہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ او یا اس سے بڑا کون ہوگا؟ قال اوحی الیہ، وہ کہے کہ میری طرف وحی کیا گیا، میری طرف جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا کون ظالم؟ اور جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، جبکہ اس کی طرف کوئی شے وحی نہ کی گئی ہو. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا، میں بھی دکھا سکتا ہوں، تخلیق کر سکتا ہوں. انسانی عقل سے ویسے اب کہیں آگے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلی گئی ہے نا. تو وہ ایک کل پرسوں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بنائے، اس نے کہا توبہ، اس کے بس سے بھی باہر ہے. تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ویسے میں بھی بنا کے لے آ سکتا ہوں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَاللَّهُ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم لوگ ہوں گے فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، یعنی جب ان کی جان قبض کی جا رہی ہوگی. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے جان نکالنے کے لیے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کے عذاب کا جو تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے طرح طرح کی. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو تم اس کی آیات کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہم لے آئے نا تم سب کو فرادا، فرد فرد، اکیلے اکیلا. کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے پہلی مرتبہ اکیلا بنایا تھا. دیکھیں دنیا میں اکیلا نہیں بنایا جاتا، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، آگے یہاں تو پورے خول ہوتے ہیں. یہ عالم ارواح میں بندہ کہ ہر ایک روح وہ اپنی شان اس کی اپنی ہے، وہ کسی سے پیدا تو نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ہر ایک کو تخلیق کیا تھا. تو جیسے پہلی مرتبہ تمہیں اکیلا پیدا کیا، ایسے آج تمہیں اکیلا اکیلا لے آئے ہیں. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو خول ہم نے تمہیں چڑھائے تھے وہ تم سب کے سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑا، یعنی دنیا میں رہ گئے. یہ خول کون سے؟ یہ باڈی ایک خول ہے جس کے اندر وہ میں ہے جس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کے ارد گرد جتنے رشتہ داریوں کے خول ہیں نا، یہ برادری ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ دور کے رشتہ دار ہیں، یہ خاندان ہے، یہ خول ہے نا، جو تعلقات ہیں یہ خول ہے نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے، جو مقام یہ خول ہے. جو جس خول تمہیں چڑھایا گیا تھا وہ سب پیچھے رہ گیا ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا خیال خام تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے شریک ہیں، تمہارے کام آئیں گے، تمہارے دوست ہیں. لقد تقطع بینکم، آج تمہارے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے، یہ خول بھی ٹوٹ گیا. یہ جو تم نے ایک فیبرک بنایا یہ بھی گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس شے پر تمہیں زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو گئی. اکیلے آ کے بے دست و پاؤ ہو کے پیش ہو گئے ہو. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ وہ ہے جو پھاڑتا ہے دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی. ہم تو سمجھتے ہیں کیمیکل عمل ہوتا ہے جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں پھاڑتا ہوں، یہ میری قدرت ہے، دست قدرت سے وہ پھٹتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندہ نکالتا ہے. وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ میں سے. یہ اسی طرح قوموں کی بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی قوم مر جاتی ہے پھر زندہ کر دیتا ہے. ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے. فانا توفکون، تم کہاں سے الٹے ہوئے جاتے ہو. فالق الاصباح، صبح کا نکالنے والا ہے، اسے پھوڑ نکال، یعنی اندھیرا ہے، گپ اندھیرے کے گولا ہے، اس میں سے صبح پھاڑ کے نکال لاتا ہے. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے رات کو بنایا سکون کے لیے، تسکین کے لیے، اور سورج اور چاند رکھے حساب کے لیے. دونوں کیلنڈر کام آتے ہیں، شمسی بھی قمری بھی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا ایک زبردست اور علم والی ہستی کا. سوئی آگے پیچھے نہیں ہوتی جو اس نے یہ کیلنڈر بنا دیا ہے، سورج کا بھی اور چاند کا بھی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ ستارے بنا دیے جن سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو، صحرا کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی، یعنی ان سے وہ نیویگیشن کا سارا کام ان سے لیتے ہو.
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، علم والے لوگوں کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے ہم نے تفصیل سے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا، آدم علیہ السلام۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو تمہارا ایک ٹھکانہ بھی ہے اور ایک عارضی قیام گاہ بھی۔ مستودع ودا، جہاں سے آدمی نے الوداع ہونا، آگے جانا ہو۔ بہت ساری اس کی تعویلیں کی گئی۔ رحم مادر میں جو ہے مستودع ہے، دنیا مستقر ہے۔ کس نے کہا دنیا مستودع ہے، قبر جو ہے وہ مستقر ہے۔ پھر کہا گیا نہیں، قبر مستودع ہے تو وہ جو حشر کا میدان جو ہے وہ مستقر ہے۔ اصل بات یہ ہے جہاں آپ ہیں جب تک اصل ٹھکانے تک نہیں پہنچے، یہ مستودع ہے، آگے سفر جاری ہے۔ ادھر جا آخری ٹھکانہ تو بہرحال جنت یا دوزخ ہے، تو وہاں تک پہنچنا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم تفصیل سے کھول کھول کر آیتیں بیان کر لیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر شے کی اگنے والی اگا دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَزِرًا، اس سے سبز کھیتیاں نکالیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جن سے دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نکلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابوں میں سے پھلوں کے گچھے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں نیچے کی طرف۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگور کے۔ وَالزَّيْتُونِ، اور زیتون کے۔ وَالرُّمَّانِ، اور انار کے۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، آپس میں ملتے جلتے بھی اور آپس سے جدا جدا بھی، مختلف بھی۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، دیکھو ان کے پھل کو جب وہ پھل لے کے آئیں۔ درخت کی کیا شان ہوتی ہے جب اس پر پھل موجود ہوتا ہے۔ وَيَنْعِهِ، اس میں یعنی یہ بھی شامل، وَيَنْعِهِ إِذَا عَيْنَهُ، کہ اس کو دیکھو کہ جب وہ پوری طرح جو ہے پھل لے کے آئے، کہ جب وہ پھل لے کے آئے، جب اس کا وہ پک چکا ہو اس کا پھل، اس وقت اسے دیکھو۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے جنوں میں سے، بنائے جنات کو۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے تراشے ہیں اللہ کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ اولاد تجویز کیا بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ حالانکہ پاک ہے اولاد کی ضرورت سے اور ان اوصاف سے جو یہ اس کے ساتھ باندھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے بغیر کسی مادے کے۔ بدعا، ابداع کرنا کسی شے کا جب اس کے لیے کوئی مادہ ہی نہ ہو۔ انا یکون لہ ولد، کہاں سے اس کی اولاد ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی جورو ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ وخلق کل شیء، اس نے ہر شے کو بنایا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے ہاتھ بنایا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی حاکم فرما روا، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے مگر وہی ہے۔ فاعبدوا، پس اسی کی بندگی کرو۔ جب الہ مانا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے پر کارساز ہے، ہر کام بنانے والا ہے، تمہارے کام آنے والا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، اسے آنکھیں نہیں پا سکتی، اس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ آنکھوں کو پاتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری آنکھوں کو بھی پا سکتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت لطیف ہے، باریک بین ہے، نہایت لطیف ہے اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آ گئے ہیں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے روشن باتیں ہیں، بصیرت آموز، سبق آموز باتیں۔ فمن ابصر، جو آنکھیں کھولے گا، فلنفسہ، تو اپنے ہی بھلے کو۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی یہ اب ہر ایک نے اپنا آپ خود سنبھالنا ہے، میرا کام تمہیں پہنچا دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم پھیر پھیر کے باتیں سمجھاتے ہیں، مطلب سمجھانا ہوتا ہے لیکن اس سے وہ غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ، تو وہ کہتے ہیں یہ کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، سیکھ کے آیا ہے۔ اللہ کا کلام ہوتا تو یک بارگی اترتا ہے، ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتاریں تاکہ ان کو سمجھ بھی آئے۔ وَلَنُبَيِّنَهُ، اور اس طرح سے ہم ان کے لیے کھولیں، اسے کھولیں، وضاحت کریں، اس کو تبیین کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ،
उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, समझ रखते हैं। इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, ए नबी आप पैरवी कीजिए जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया। पैरवी करनी है अल्लाह के कलाम की। ला इलाहा इल्ला हू, कोई इलाह नहीं है मगर वही। व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और इन मुशरिकों से आप दरगुजर कीजिए, किनारा कशी कीजिए। व लौ शा अल्लाहु मा अशरकू, अब ये बात आ गई, अल्लाह अगर चाहता तो ये शिरक न करते, करने दिए अल्लाह ने तो किया है। अगर ग्रेटर प्लान में देखोगे तो ये भी अल्लाह के मंसूबे में शामिल था कि कुछ मुशरिक होते, और इसी से तो अहले ईमान के जोर खुलते हैं ना। इन मुखालफतों के नतीजे में ही तो तुम्हारी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं, तुम कुंदन बनते हो। वमा जअलना का अलैहिम हफीज़ा, और ए नबी हमने आपको इनके ऊपर निगहबान नहीं बनाया है। वमा अंता अलैहिम बेवकील, ना आप इनके ऊपर दारोगा हैं, थानेदार हैं कि ज़बरदस्ती इनको इस रस्ते पे लेके आएँ। अब आम मुसलमानों को नसीहत की कि वला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा जिनको ये पुकारते हैं उनको गाली ना दो, सब व शतम से काम ना लो उनको। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, ये अल्लाह को गाली देंगे ना समझी में, इन्हें क्या पता, अल्लाह की पहचान ही नहीं है। मा कदरुल्लाह हक़्क़ा क़द्री, तो बराबरी करने के लिए तुमने इनके खुदाओं को गाली दोगे, ये तुम्हारे खुदा को नासमझी में गाली देंगे। कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हर उम्मत के लिए उनके काम जो हैं, जो भी उनके आमाल होते हैं या जिनसे उन्हें मोहब्बतें होती हैं, वो उनके दिल में खुबा दी जाती है, महबूब बन जाते हैं, उन्हीं को देवता मान लेते हैं, फिर उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत गहरी मोहब्बत जैसे अल्लाह से करनी चाहिए, जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा कि वो लोगों में वो भी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, तो ये कैफियत हो जाती है। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर इनका लौटना है अपने रब ही की जनाब में। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, तो वो वो बताएगा इन्हें जो ये किया करते थे इनके अमाल का। व अक़समू बिल्लाहि जादा ईमानिहिम, ये अल्लाह की ज़ोरदार कस्में खा के ये बातें कहते हैं। लइन जाअतहुम आयतुन, अगर ये इनके पास कोई निशानी आ जाए, यानी आप इन्हें मौजज़ा दिखाएं। ये उनका मुतालबा शदीद से शदीद तर होता जा रहा है कि कोई मौजज़ा हमें दिखाएं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए, हमें भी दिखाएं। ला युमिनुन्ना बिहा, तो वो कहते हैं कि हम ईमान ले आएंगे, वो ईमान ले आएंगे उस मौजज़े को, उसके बाद अल्लाह पर और आप पर। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, फरमा दीजिए निशानियाँ दिखाना अल्लाह का काम है, ये इख्तियार मेरा नहीं है। इन्नमल आयातु इंदल्लाह वमा युशइरुकुम, और मुसलमानों तुम्हें क्या पता, तुम्हें शऊर नहीं है, अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, जब इनके पास निशानी आएगी ये दावे तो करते हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे तो फिर बचेंगे नहीं, फिर हलाक किए जाएंगे। व नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अब्सारहुम, और हम पलट देते हैं दिलों को भी और निगाहों को भी, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, बसबब इसके कि जो पहली मर्तबा ये इस पर ईमान नहीं लाए थे। समझने पहले आ चुकी हुई है, समझने के बाद नहीं माने, अब निशानी देखकर भी ये नहीं मानेंगे, क्योंकि समझने के बाद कोई ना माने तो हम दिल